الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے معزز دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل نظام حیات اور ایک مکمل ضابطۂ حیات بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس وقت مبعوث کیا گیا جب کہ دنیا ظلم، جہالت، ضلالت، گمراہی، بے اعتقادی، بد اعتقادی، بد اخلاقی، بد کرداری، گناہ کے ایک دم اونچے درجے پر پہنچ چکی تھی، اور کوئی سنگین جرم اور کوئی سنگین گناہ اور کوئی سنگین برائی ایسی نہیں تھی جس کو دنیا والوں نے رائج نہ کیا ہو اور جس کا دنیا والوں نے رواج نہ دیا ہو. صورتحال ایسی ناگفتہ بھی اور اتنی خطرناک بنی ہوئی تھی کہ جس کے جی میں جو آتا تھا وہ ایسا کرتا تھا. مالدار ایک مخصوص طبقہ تھا جو اپنے اعتبار سے کاروبار کرتا، چھوٹے لوگوں پر ظلم کرتے، معاملات کے لائن میں ان پر سود اور بیاج کا بوجھ لاد دیا جاتا تھا. اگر قرض ادا نہ کیے جائیں تو ان کے بچوں کو گروی رکھ لیا جاتا، غریبوں کی عورتوں کو گروی رکھ لیا جاتا، ان کے گھروں کو کھڑے کھڑے نیلام کر دیا جاتا اور لوگوں کو بے گھر کر دیا جاتا. ایسی صورتحال بنی ہوئی تھی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان میں بنو قینقاع جو قبیلہ تھا یہ بڑا مالدار قبیلہ تھا، اور مدینہ کے انصار تقریباً سارے ہی ان کے مقروض رہا کرتے تھے. ان کا کام یہ سنار تھے. کیا تھے؟ سنار تھے. سنار یہودی تھے اور سونے چاندی کا کام کیا کرتے تھے. آپ دیکھو پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ جائیں، جو سنار لوگ ہوتے ہیں وہ سب کو پیسہ دیتے ہیں، سود پر، بیاج پر. ہمارے یہاں بھی آپ چلے جائیں تو لوگوں کو جب ادھار لینے کے لیے ضرورت پڑتی ہے سود پر، جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کانی پر پیسے لے کر آئے، تو وہ پیسے سناروں سے ہی ملتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. تو بنو قینقاع یہ سنار تھے اور انصاروں کو ادھار دیا کرتے تھے، سود پر پیسہ دیا کرتے تھے اور جتنا چاہتے اتنا سود لگاتے.
حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے آپ نے اسلامی تعلیمات کو پیش کیا تو دھیرے دھیرے کر کے ان کے گراہک کم ہوتے چلے گئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی تعلیمات پیش کی تو جس کی وجہ سے ان کو ایسا لگنے لگا کہ اب اپنی نال ٹھک جائے گی، اب اپنا دھندا چوپٹ ہو جائے گا، اس لیے یہ اسلام کے دشمن ہو گئے۔ دشمن تو پہلے سے ہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہودیوں کے متعلق فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ذلت اور رسوائی کو ان کے چہروں پر چھاپ دیا گیا ہے اور اللہ کا غصہ ان کے اوپر قیامت تک لاد دیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنا غصہ ان کے اوپر جاری کر دیا ہے اور یہ قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ یہودی ہر زمانے میں ذلیل اور رسوا ہوتے رہے ہیں، اور مدینہ میں جو یہودی آئے تھے وہ اس وقت آئے تھے جب ان کو مسجد اقصی سے نکال کر بھگایا گیا تو پوری دنیا میں وہ پھیل گئے۔ پوری دنیا میں ہمارے ملکوں میں بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ بڑے بڑے کاروباری بنے ہوئے ہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ، پتہ چلے گا کہ یہودی نسل کے ہیں۔ یہ سب یہودی نطفے سے پیدا ہونے والی اولادیں ہیں جو دنیا کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے بڑے کاروباری بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اسلام نے آ کر کے ان کے تمام مظالم کو اور ان کی جو اپنا نظام انہوں نے بنا رکھا تھا وہ سب کو جب خاتمے کا اعلان کیا تو یہ اسلام کے کٹر دشمن ہوئے اور اسلام کی مخالفت میں انہوں نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے، زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی صورتحال یہ تھی کہ کسی کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اب وہ عورت زندگی بھر کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی۔ پھر جو کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں اپنی ناک کی پرواہ تھی، عورت شوہر کا مر جانا ایک سمجھا جاتا تھا، کیا کرے تو شوہر کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ کچھ ایک طبقہ ایسا بھی تھا، اور جو اور زیادہ مہذب عورت سمجھے جاتے تھے، جو اچھے سمجھے جاتے تھے، ان کے یہاں صورتحال یہ تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت 1 سال تک ایک کوٹھری میں ایک گھر میں بیٹھی رہتی، اور جب 1 سال مکمل ہو جاتا تو اپنے سر پر وہ اونٹ کی مینگنی، لیل، گوبر جو بھی ہوتا ہے وہ ڈالتے ہوئے نکلتی، یعنی جب نکلتی 1 سال کے بعد تو اپنے سر پر وہ گندگی ڈالتی، جو اس بات کی علامت ہوتی کہ اس کی عدت 1 سال ہونے کو پوری ہو گئی۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد میں عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے۔ میراث نام میں تو عورت کا تصور ہی نہیں تھا، مرد ہی کھا جایا کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی مرد ہی کھا جاتے ہیں۔ بہنوں کا کوئی حق ہمارے یہاں کوئی دیتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں دیتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، ہم نے تو اپنی بہنوں سے پوچھ لیا ہے، کیوں بھائی بہنیں ہی رہ گئی ہے پوچھنے کے لیے؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ بہنوں بھائیوں نے یہ کہا ہو ہم اپنا حق معاف کر دیتے ہیں اور اپنی بہنوں کو دے دیتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ دوغلا پن کیوں؟ ہماری بہنیں ہم سے خوش ہیں۔ آپ کو پتا ہے دوغلا کو دوغلا کیوں بولتے ہیں؟ وہ لفظ ہے دو گلا، یعنی اس کے 2 گلے ہیں، ایک اس کے پاس جائے گا تو ایک گلا استعمال کرے گا، دوسرے کے پاس جائے گا تو دوسرا گلا استعمال کرے گا۔ تو یہ دوغلا پن کیوں؟ کیا اس ظلم کے لیے بہنیں ہی رہ گئی ہیں؟ تو یہ جو زیادتی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ والدین
جو مال چھوڑ کر جائیں گے، قریبی رشتے دار جو مال چھوڑ کر جائیں گے، ان میں مردوں کا بھی حق ہے اور فرمایا کہ عورتوں کا بھی حق ہے، اور فرمایا نصیبا مفروضا، یہ وہ حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے متعین کردہ ہے، کسی کے گھٹانے بڑھانے سے اور کسی کے کم کرنے سے، کسی کے مٹانے سے مٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم اور زیادتی کے جتنے بھی پہلے آپ کی بعثت سے پہلے دنیا جو اپنے طور پر چل رہی تھی، جس کو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں کہ سارا کام داونجو چل رہا تھا، سارا جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے ایک مکمل نظام حیات دیا، ایک مکمل تعلیم لا کر دی، ایک مکمل کتاب لا کر کے دی، ایک مکمل شریعت لا کر کے دی، اور فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بڑا کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرے گا، آج کے بعد معیار جو بنایا گیا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر بنایا جائے گا، کالے گورے کے امتیاز کو ختم کیا جائے گا، امیر غریب کے امتیاز کو ختم کیا جائے گا، ذات برادری کے امتیاز کو ختم کیا جائے گا، آپ کون سی ذات سے ہیں کون سی برادری سے ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ آخر کو یہ پیغام کس نے دیا؟ یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، تم سب کا رب ایک اللہ ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تمہاری نسل تمہارا سلسلہ اوپر تک جاؤ گے تو کوئی ایسا نہیں کہ جس کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے جا کر کے نہ ملے، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور فرمایا سن لو کان کھول کر، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یکساں ہے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں برابر ہے، ہاں جس کا تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنا مقرر اور اتنا معزز ہوگا۔ یہ دنیا میں امن و امان کے قیام کی، اور دنیا سے ظلم کے خاتمے کی، اور دنیا سے ناانصافی کے خاتمے کی مہم اگر کسی نے چلائی ہے تو وہ دین اسلام نے چلائی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اور یاد رکھیے ہر زمانے میں آپ میری اس بات کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، جتنے بھی دنیا میں اس وقت امن و امان کے نام سے کانفرنسیں کی جا رہی ہیں، اور جمہوریت کا جو ڈھونگ رچا جا رہا ہے، سیکولرزم کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس نظام اور اس سسٹم میں کبھی بھی کسی کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر دنیا کو کسی نظام کے ذریعے سے کامیابی مل سکتی ہے، کسی سسٹم کے ذریعے سے دنیا کے لوگوں کو عدل و انصاف مل سکتا ہے، اگر امن و امان کسی نظام کے ذریعے سے مل سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف وہ قانون ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، جس دین میں غلاموں کے بھی حقوق موجود ہیں۔ غلام جانوروں سے زیادہ بدتر سمجھے جاتے تھے، غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا کہ یہ انسانوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں، ان کو اگر بلانا ہے لات مار کر کے بلاتے، چھوٹی سی غلطی پر کبھی قتل کر دیا جاتا، کبھی سخت سے سخت سزائی دی جاتی۔ حضور علیہ السلام نے ایک صاحب کو دیکھا جو اپنے غلام کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، فرمایا کہ انما اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت اور تمہارے انڈر میں ان کو رکھا ہے، تو تم ایک کام کرو، فَطْعِمُوا مَا أَكَلْتُمْ، جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، وَالْبَسُوا مَا لَبِسْتُمْ، جو کپڑا تم پہنو اس میں سے کچھ کپڑا اس کو بھی پہناؤ، اور فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ ان کو بوجھ مت لا دو، اور اگر تم ان کو کوئی بڑا کام بتاؤ تو حضور نے فرمایا فَأَعِينُوهُمْ، ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو، ان کا سہارا بنو، ان کا ساتھ دو۔ یہ آواز صرف اور صرف دین اسلام کی طرف سے اٹھائی گئی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر بیٹھنے والے مختلف خطے کے لوگ، مختلف علاقے کے لوگ، مختلف رنگ و روپ کے لوگ، مختلف مزاج کے لوگ، مختلف برادریوں کے لوگ، مختلف
مختلف ملکوں سے آنے والے لوگ، لیکن چونکہ سوچ سب کو ایک دی گئی تھی، نظام سب کو ایک دیا گیا تھا، تعلیم سب کو ایک دی گئی تھی۔ جس صف میں ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں اسی صف میں بلال حبشی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ بلال حبشی وہ ہیں جس کو ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا۔ لیکن یہ روا نہیں رکھا کہ ابو بکر اگلی صف میں بیٹھیں گے، بلال کو اگلی صف میں بیٹھنے کا حق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلام تھے، اس لیے کہ وہ کالے تھے، اس لیے کہ وہ ایک معمولی اور غریب آدمی تھے۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے اس امتیاز کو ختم فرمایا۔ ہمارے یہاں مالداری اور غریبی کوئی معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں کالا اور گورا ہونا کوئی معیار نہیں ہے، عربی اور اجمی ہونا کوئی معیار نہیں ہے، حبشی اور غیر حبشی ہونا کوئی معیار نہیں ہے۔ فلاں برادری کا ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، فلاں برادری کا ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے۔ فرمایا نہیں، برادری کوئی چھوٹی نہیں ہے، برادری کوئی بڑی نہیں ہے، سب کے سب اللہ کے مخلوق، سب کے سب اللہ کے بندے۔ یہ ایک مکمل نظام حیات اور ایک مکمل دستور اسلام نے عطا فرمایا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں اسلامی تعلیمات کی حقانیت کا کہ اسلام نے بات کا کتنا پاس و لحاظ رکھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، مکہ کے مشرکوں نے نبی علیہ السلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا، جبکہ عمرہ اور حج کرنا زمانہ جاہلیت سے ہی ایسا مانا جاتا تھا کہ اگر دشمن بھی آئے گا تو اس کو نہیں روکا جائے گا۔ حج اور عمرہ سے کسی پر پابندی نہیں تھی، لیکن مکہ کے مشرکوں نے ٹھان لی، نبی علیہ السلام کو روک دیا گیا۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، وقت نہیں ہے، اتنی بات صلح ہوئی۔ اب اس درمیان میں جو آدمی صلح کے لیے آیا تھا مشرکوں کی طرف سے، سہیل نامی، اسی کا سگا بیٹا ابو جندل، وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ صلح میں یہ بات طے ہو گئی کہ اگر مکہ کا کوئی آدمی نکل کر کے مسلمانوں سے جا کر ملے گا تو اس آدمی کو تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم واپس مکہ پہنچاؤ گے، اور مدینہ کا کوئی آدمی اگر مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں پہنچائیں گے۔ یہ بات صلح میں طے ہو چکی تھی۔ ابو جندل جب آئے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، مسلمان سارے دیکھ رہے ہیں، حضور بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ آ کر رو رہے ہیں اور اپنے آپ کی حالت بتا رہے ہیں کہ مجھے دیکھیے، میں ایمان والا ہوں، مجھے بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، میں بڑی مشکل سے بھاگ کر آیا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے کر کے چلیے۔ اپنی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بتائے، اپنے بدن پر مار کے نشان بتائے۔ ان کا باپ وہ کہنے لگا کہ صلح ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارا آئے گا واپس کرنا پڑے گا، واپس کرو۔ حضور علیہ السلام نے بھی ان کو دیکھا اور آپ کا دل بھی بھر آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوا، آپ کا دل بھی بھر آیا، صحابہ کا دل بھی بھر آیا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر صلح میں یہ بات طے ہوئی ہے تو ہم ابو جندل کو لے کر کے نہیں جائیں گے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرات صحابہ میں سے کچھ صحابہ تو ناراض سے ہونے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں؟ کیا اللہ نے آپ کو ایک نظام اور مکمل دین اسلام دے کر نہیں بھیجا؟ آپ نے فرمایا بالکل بھیجا ہے۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم جو ہے عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل کہا تھا، لیکن یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ اسی سال جائیں گے، یہ ہم نے تھوڑا ہی کہا تھا، اور یہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر مجھے یقین اور اطمینان ہے، وہ ہمارے لیے خیر ہی کہے گا۔ ابو جندل سے کہا کہ تم صبر کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو سمجھانے کے لیے آئے اور فرمایا کہ دیکھو، وہ اللہ کے نبی برحق ہے، وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اللہ ان کی زبان سے، ان کے عمل سے، ان کے قول سے، ان کے فعل سے، ان کے مشورے سے، ان کے حکم سے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کروائے گا۔ بہرحال یہ ایک معاہدہ تھا، اسلام نے، آپ بھی نہیں چاہتے تھے، صحابہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ابو جندل کو واپس کیا جائے، لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا
تو معاہدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان کو واپس کیا گیا. حالانکہ بعد میں جب جو صلح کھلی ہے 2-3 سال کے بعد میں مشرکوں نے ہی عہد کو توڑ دیا. اس کے بعد ابو جندل مدینہ آ گئے تھے ہجرت کر کے، لیکن اس وقت اس قسم پرسی کے حال میں حضور علیہ السلام نے ان کو واپس روانہ کیا. یہ اسلام کا نظام ہے کہ ہم جس سے عہد کرتے ہیں، جس سے وعدہ کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے خلاف بھی جائے گا تو بھی ہم اس پر اڑے رہیں گے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینہ جا رہے تھے. مشرکوں نے روک لیا اور کہنے لگے ہم کو پتا ہے تم بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہو اور تم ان کے ساتھ میں شریک ہوں گے. ہم تم کو اسی شرط پر چھوڑیں گے کہ تم جاؤ گے لیکن اس بدر میں شریک نہیں رہو گے، میدان میں شریک نہیں رہو گے، بدر کی لڑائی میں تم سامنے نہیں آؤ گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو، ہم نہیں آئیں گے. وہ چلے گئے اور بدر میں پہنچ بھی گئے. حضور علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ 2 لوگ وہ ہیں جن سے مشرکین نے عہد لیا ہوا ہے کہ تم ہمارے مقابلے کے لیے نہیں آؤ گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری نصرت اور میرا معین مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم معاہدہ کر کے توڑتے نہیں ہیں. دونوں کو واپس بھیج دیا، جبکہ ضرورت تھی وہاں افراد کی ضرورت تھی، لوگوں کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، اسلحے کی ضرورت تھی، ہر چیز کی ضرورت تھی. لیکن نبی علیہ السلام نے معاہدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان کو واپس ان کو آپ علیہ السلام نے روانہ کیا. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں نظام امن اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس دستور حیات اور اس نظام حیات سے ہو سکتا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو قائم کرے گا کون؟ جو اسلام کے حامی ہے. ہم اپنے آپ کو اسلام کی حمایتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے غلام کہتے ہیں. ہماری زندگیاں اسلام کے خلاف گزرے گی، ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے خلاف گزاریں گے تو میرے بھائیوں ہم کیسے اسلامی نظام کو قائم کر پائیں گے؟ ہم کیسے دنیا سے ظلم اور بدعہدی کو ختم کر پائیں گے اور کیسے دنیا کو امن و امان دے پائیں گے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے شریعت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہم اپنی زندگی کا جز بنائے، پہلے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائے، پہلے ہم اپنے اوپر آنے والے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کریں. پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذات میں ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے عاشق بنے. آپ علیہ السلام کے فرامین کو، آپ کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں لے کر کے آئیں. امانت داری کو، سچائی کو، دیانت داری کو اور عہد و پیمان کرنے کو اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کو. ہم اسلام نے تو تعلیمات یہ دی ہیں کہ غیروں کے حقوق جو تمہارے اوپر آتے ہیں اس کو بھی ادا کرو اور کسی کے ساتھ ظلم مت کرو. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر ہی ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، ہم خود ہی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے اس طریقے سے کرنے سے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں دنیا میں نظام امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح تعلیمات پر چلنے کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت پر چلنے کی اور آپ علیہ السلام دنیا کو جو تعلیم لے کے آپ نے جو دی ہے، اس لیے کہ موجودہ حالات ان حالات سے گئے گزرے نہیں ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھے. موجودہ صورتحال اس صورتحال سے گئی گزری نہیں ہے جو آج سے 1400 سال یہ پہلے یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو حالات تھے، آج کے حالات اس سے کچھ الگ نہیں ہیں. حالات دوبارہ جہالت کی طرف جا رہے ہیں، دنیا دوبارہ جہالت کی طرف جا رہی ہے. جو یہودی اس وقت کام کیا کرتے تھے وہ کام آج بھی یہودی کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے یہودی اپنے آپ کو اتنا بچانے والے اور اپنے مذہب کی آپ اندازہ لگاؤ انہوں نے اپنی زبان کو کیسے بچا کر کے رکھا. 2000 سال کے بعد 2000 کچھ کم یا کچھ زیادہ
تقریباً 2000 سال کے بعد یہودی اپنا کوئی ملک بنا پائے ہیں تو وہ اسرائیل ہے. اس سے پہلے ان کا کوئی ملک نہیں تھا. رہے ہوں گے 2000 سال پہلے، لیکن پچھلے 2000 سالوں میں یہودیوں کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا. اور فلسطین میں جو انہوں نے اسرائیل بسایا ہے وہ بھی ظلم زیادتی کے ساتھ بسایا ہے. وہ ان کا اپنا ملک قرار دیا گیا. 1 سے 1.5 کروڑ کے بیچ میں پوری دنیا میں 1 سے 1.5 کروڑ کے بیچ میں صرف یہودی ہے. یعنی 650 کروڑ کے قریب آبادی ہے دنیا کی، جس میں یہودی صرف 1 سے 1.5 کروڑ، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے جب اپنا ملک بنایا تو یہ بات طے ہوئی کہ ہمارے ملک کی زبان کون سی رہے. ظاہر سی بات ہے ہر ملک کی اپنی قومی زبان ہوتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں یہودیوں کی زبان انگریزی ہے؟ انگریزی کوئی زبان نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری اصلی زبان جو پہلے چلا کرتی تھی وہ ہیبرو ہے، اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی زبان ہیبرو رہے گی. اور یہ اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں جب ان کی زبان کو جاننے والے پوری دنیا میں صرف 5000 لوگ ہیں. پوری دنیا میں اس زبان کو جاننے والے صرف 5000 لوگ ہیں. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا یہ ہماری اپنی قومی زبان رہے گی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس زبان کو ہمارے کچھ لوگوں نے 2200 سال سے زندہ کیا ہوا ہے اور 2200 سال سے رکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی زبان کو رائج کیا. آج ہم اپنی زبان، ہماری زبان اردو زبان ہے، جس کو ہم بولتے ہیں، جس کو ہم سنتے ہیں، جو ہو سکتا ہے مہاراشٹر کے کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے، یو پی کے کچھ علاقے میں بولی جاتی ہے، مدھیہ پردیش میں تو اچھے لوگ اردو نہیں جانتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں ہماری مسجدوں میں فضائل اعمال اسپیشل ہندی کی لا کر دینا پڑتی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کوئی جماعت کا ساتھی اور جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی اردو نہیں جانتا. ہندی لا کر دو بھائی ان کو. جبکہ ہمارے دین کا، ہمارے مذہب اور ہماری شریعت، ہمارے مسائل کا 98% سے زیادہ خزانہ اردو زبان میں ہے. اب ہم اپنی زبان ہی نہیں جانتے. پچھلے 70 سالوں میں ہم نے اپنی زبان کا جنازہ نکال کر کے اس کو قبرستان میں دفنا کر کے اس کے سیم کے چنے پڑوا کر 10ویں اور تیجے اور 40ویں کے کھانے کو، برسی کے کھانے کھلوا کر بالکل نسیہ منسیہ کر دیا ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اسلامی تعلیم کی طرف ہم نے اپنی توجہ کو نہیں کیا ہے. اگر ہم اسلام اور اس کی تعلیمات کی طرف اپنی توجہ کرتے، بہت معذرت کے ساتھ میری بات اگر کسی کو بری لگے تو میں ایڈوانس میں معافی چاہتا ہوں کہ جب تک کہ ہم اپنے دین کی فکر ہم خود نہیں کریں گے، ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ فلاں ایسی تعلیم دی جاتی ہے، فلاں اسکول میں ایسا دیا جاتا ہے. عیسائیت، پوری دنیا میں جو اس وقت عیسائیت چل رہی ہے وہ سینٹ پال پولس کی جو شریعت ایجاد کی ہے، اس نے سینٹ پال پولس نے جو عیسائیت دنیا کو بتائی ہے، پوری دنیا کی عیسائیت آج اس پر چل رہی ہے. اور ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجنے پر فخر کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی اسکولی تعلیم. آپ چاہتے ہیں انگریزی تعلیم چاہتے ہیں، ہندی تعلیم چاہتے ہیں، ہم خود اس کا انتظام کریں. اپنا پیسہ بجائے فضول خرچیوں میں لگانے کے اپنے بچوں کی تعلیم پر لگائیں، اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں. تب کہیں جا کر ہم ان کے ایمان کو بچا پائیں گے. اگر ہم نے ان کو غیروں کے حوالے کیا، پھر ہمارے بچوں سے مورتی پوجن کروایا جائے، ان سے بھجن پڑھوایا جائے اور ان کے ماتھے پر تلک لگایا جائے، ان کو پرساد کھلایا جائے، غیر اللہ کے نام کا ان سے کلمہ پڑھوایا جائے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اپنے بچوں کو ان کو حوالہ کرنے والے ہم خود ہیں. اس لیے اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم دونوں کی فکر کرنا ہے تو ہم خود کریں، اپنے طور پر کریں، اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنے بچوں کے ایمان اور تحفظ کی فکر کریں گے تو آگے آنے والی نسلیں مومن باقی رہے گی، ایمان پر باقی رہے گی. ورنہ ارتداد کے طوفانوں میں اور ارتداد کی لہروں میں کب یہ بہہ کر کے چلے جائیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح نہج کے ساتھ چلنے کی
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔